جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات تھی، آج سنڈے کا دن تھا اور میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں۔ وہ یہ تھی کہ آج جو آئی سی سی کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس کا فائنل میچ ہے آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان، لیکن اس سے پہلے بہت سارے میچز ہوئے اور بہت سارے آزاد میڈیا نے کہا کہ جی کیا انڈیا نے ورلڈ کپ خرید لیا؟ اب آپ لوگ یہ بتاؤ گے آج کہ واقعی کیا انڈیا نے ورلڈ کپ خرید لیا؟ پہلے دن سے ایسے ہی لگ رہا تھا، یعنی کہ جنٹل مین میچ ہے، جنٹل مین ٹورنامنٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ لوگوں کو حراریت دینے کا، لوگوں کی جو ہے وہ موٹیویشنز کے لیے، لوگوں کی جو ہے وہ موڈ کو چینج کرنے کے لیے کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کوئی بھی کھیل ہو، فٹ بال ہو، باسکٹ بال ہو، ٹینس ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ کا جو یہ ٹورنامنٹ ہوا، ایسا لگا باقی ساری ٹیموں کے ہاتھ باندھ دیے، اس کو کسی نہ کسی کی طرح ان کو اتنا فریز کر دیا گیا اور ایسے بند گلی کے اندر لے جایا گیا تاکہ انڈیا جو ہے وہ سپر پاور بن جائے۔ سپر پاور تو کوئی نہیں ہے لیکن بن جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ اپنے اس کو دیکھیں، کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو، تو بہت ساری ٹیمیں ایسی ہیں اس ٹورنامنٹ کے اندر، آئی سی سی ورلڈ کپ کے جو ٹورنامنٹ کے اندر، جو بہت ہی قابل لوگ اس کے اندر ہیں، بہت ہی پرفارمنس والے جو ہے کھلاڑی موجود ہیں، لیکن ان کو ایسا ان کے لیے پلان کیا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا رنگ ہی اڑ گیا سارا، ان کی پرفارمنس ہی وہ نہیں دکھا پائے۔ تو یہ بڑا زیادتی ہے اور بڑی جو ہے ظلم ہے، انڈیا نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت 10 بج رہے، صبح کے 10:30 بج رہے، ورلڈ کپ کا رزلٹ تو شام کو آئے گا، لیکن میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا نے اس کو ایسا بنا دیا ہے اور ایسا اس کا ریٹ لگایا ہے اور ساری چیزیں ایسی کی ہیں جس سے جو ہے وہ پورے کے پورے ٹورنامنٹ کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ اس کی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں آ کے۔ کبھی گیند کے بارے میں آتا ہے کہ گیند کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی سیاست کی گئی ہے اور اس کے اندر اس طرح اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، کبھی پچ کے اندر بھی اس طرح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی گراؤنڈز کی جو ہے وہ میچز انڈیا کے رکھے گئے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اس میں ہائی سکور ہو رہا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس نے اب صرف جو ٹورنامنٹ کروایا انڈیا نے، وہ صرف اپنے لیے کروایا۔ اس نے ہر چیز جو ہے جو ڈیزائن کی پچز کے حوالے سے، امپائرز کا بھی بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر۔ امپائرز نے تو میں آپ کو بتاؤں وہ کردار ادا کیا ہے جو ایک بازار میں بیٹھنے والی عورت نہیں کرتی ہے، وہ بھی اپنا معاوضہ پورا لیتی ہے۔ یہ بھی بکا، یعنی ہر ایک چیز کو اس نے خریدا ہے، ہر چیز کو۔ اچھا نقصان انہیں کا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آج تو یہ انڈیا کے اندر ایک کھیل رہے، انہوں نے ہر وہ چیز موافق کر دی، آب و ہوا وہی میسر ہے جو ان کو اچھی لگتی ہے، لیکن ان کو باہر بھی تو جانا ہے نا، دوسرے ملکوں میں بھی تو کھیلنا ہے نا، تب ان کے کھلاڑیوں کا کیا ہوگا، تب ان کی پرفارمنس کا کیا ہوگا؟ 0/0 ہو جائے گی۔ خود کھلاڑی کھیل نہیں پائیں گے، اور جو ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، ان کے اپنے کھلاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، تو جو توڑ رہے ہیں ریکارڈ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ اس طرح نہیں ٹوٹ رہے، وہ بنی ہوئی ایک پلان کے تحت جو میچز ہو رہے ہیں اسی پر ٹوٹ رہے، تو وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اگر جینین اوریجنل چیزیں ہوتی، ساری ایٹماسفیئر ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ جو ریکارڈ ٹوٹتے بھی نا تو اوریجنل ہوتے، پرفارمنس 100% ہوتی ان کی، کھیل کے مطابق ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، ہو کچھ اور رہا ہے۔ کراؤڈ بھی یہی کہہ رہا ہے، آزاد میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، انڈیا کے میڈیا کو خاموش کرا دیا گیا ہے،
انڈیا کا میڈیا بالکل نہیں بول رہا ہے اس معاملے کے اندر، وہ اپنی ملک کو فیور کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا فیور تو کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں نہیں بتا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آزاد میڈیا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. کبھی پچ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے ٹاس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اور کرتے 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 آج وہ دن آ گیا کہ آج وہ انڈیا فائنل میں پہنچ گیا ہے، کوئی میچ نہیں ہارا وہ، اور آسٹریلیا پہنچا ہے. غالب گمان یہی ہے، بالکل غالب گمان یہی ہے کہ آج وہ بھی جیت جائے گا، کیونکہ اس نے نقشہ ہی ایسا کھینچا ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ان باکس میں ضرور بتائیے گا. ایسا ہونا چاہیے اس کھیل کے اندر، کیا اس طرح کا یہ کھیل ہے؟ چلو جوا باہر چلتا تھا، ہم کہتے تھے غلط ہے، ٹھیک ہے نا، کھلاڑیوں کو خریدا جاتا تھا. ابھی تو پورے کا پورا ٹورنامنٹ ہی خرید لیا انہوں نے، ابھی تو پورا کا پورا گراؤنڈ خرید لیا انہوں نے، ابھی تو پورا کا پورا کھیل خرید لیا، ان کے ٹولز، ان کی ساری چیزیں خرید لی. ایون کہ تھرڈ امپائرز، کیمرا، ریئیکشنز، ریپلے، ہر چیز اپنے موافق بنا کے اس کو ایسا پیش کر دیا کہ یہ بڑا ٹیلنٹ ہے، جبکہ یہ ٹیلنٹ ایسا نہیں ہے. ٹیلنٹ اور لوگوں کے اندر بھی ہے، اور کھلاڑیوں کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی اپنی کچھ دکھانا چاہ رہے تھے، جیسے ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں آپ، نیوزی لینڈ دیکھ لیں آپ. ایسے بہت سارے ان کے اندر بھی اچھے کھلاڑی موجود ہیں. سوری. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے کہا چلو آج آپ کو بتائیں کہ سازشیں ایسے ہوتی ہیں، چاہے سیاسی پہلو سیاست کے اندر ہو یا ملکوں کے اندر ہو. لیکن اب تو اتنا حد ہو گئی کہ اب یہ کھیل کے اندر بھی پہنچ گئی. جو ہم دیکھنے کے لیے تفریح ایک ملتی تھی 3-4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے کی، اگر 2020 ہے تو 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے کی، اور اگر ون ڈے ہے تو تقریباً 7-8 گھنٹے کی، تو اس کو بھی ایسا متنازع بنا دیا گیا کہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہوگا کیا، ریزلٹس کا پہلے ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پری پلان یہ ساری چیزیں ہوئیں اور دنیا دیکھتی رہی، آزاد میڈیا بولتا رہا، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے جیتنا ہی جیتنا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ میں نے کہا چلو آپ سے ڈسکس کریں کہ بہت ہی برا ہوا. یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے، یہ ہیلتھی ورکنگ نہیں ہے، یہ ہیلتھی جو ہے نا کوئی کھیل نہیں ہو گیا. یہ تو بالکل ایک فکس ہوا، جیسے وہ پہلے ہوتا تھا نا، کشتی دیکھتے ہیں WW ریسلنگ، تو ہم کہتے تھے یار یہ پری پلان ہے. چلو اس میں تو 2 کھلاڑی ہوتے تھے، اس میں تو 22 کھلاڑی ہے بابا، پورا کراؤڈ ہے، پورے گراؤنڈز ہیں. تو بس یہ ساری چیزیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ شوقین ہوتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسکرینس کے اوپر دیکھتے ہیں ساری چیزیں، اور پھر بھی امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور انڈیا ہار جائے. لیکن ہوگا ایسا نہیں. معجزہ تو جب ہوتا ہے جب قدرت ساتھ ہوتی ہے. یہاں تو انہوں نے قدرت کو بھی ساتھ لے لیا، حالات کو بھی ساتھ لے لیا، ہر وہ چیز خرید لی، ہر چیز وہ بائی کر لی جو ان کی دسترس کے اندر تھی، اور پھر رزلٹ انڈیا کپ لے گیا. اس سے بہتر تو چائے کا کپ لے جاتا، وہ خرید لیتا بھائی، بازار سے جا کے 11 کپ خرید لیتا، ٹھیک ہے، وہ کپ خرید لیتا. وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ سالن کا کپ خرید لیتا. لیکن نہیں، انہوں نے تو وہ کپ خریدا ہے جس میں وہ ایک اگلے ٹورنامنٹ تک جو ہے اس پہ اجارہ داری ہوگی اس کی. تو میرا جو بھی ہے یہ مزے والا مزہ نہیں آیا اس دفعہ، بالکل مزہ نہیں آیا اس دفعہ. ایسا لگا جیسے باقی ٹیموں کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے پہلوانوں کو کھاڑے میں کھڑا کر دیا اور پٹوایا. ایک جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی اجارہ داری اچھی ہے، جس کے ساتھ آپ کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے. تو BCCI نے یہ اچھا نہیں کیا، ایسا کرنا نہیں چاہیے. ICC کو یہ سوچنا چاہیے، اس پہ جو ہے وہ پینل بٹھانا چاہیے، پینل بٹھا کے. لیکن ہوتا نہیں ہے یہاں پہ، ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پیسہ کھلایا ہوا ہے، ان کو بھی چیزیں دی ہوئی ہیں،
ان کو بھی گفٹس آئی ہوئی تاکہ سب ریلیکس ایزی موڈ میں چلے جائیں، اور جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں. بڑا عجیب سا سلسلہ ہے. تو میں تو ویسے ہیلتھ کی ویڈیو بناتا ہوں اور موٹیویشنس کی ویڈیو بناتا ہوں. میں نے کہا یار یہ بھی ایک نیگیٹو تھاٹ ہے، ایک نیگیٹو بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس دفعہ اس نے ایسا کیا. اور میں ابھی سے آپ کو بتا دوں، اینڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا میری ویڈیو، آپ دیکھیے گا اینڈ آپ کا رزلٹ یہی ملے گا. کافی دنوں سے کہہ رہا تھا دوستوں کو، انہوں وہ کہہ رہے نہیں بھائی ایسی بات میں چینل کے اوپر بیٹھ کے نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں بھائی میں تو کروں گا، میں تو لوگوں کو بتاؤں گا، پہلے بتاؤں گا، ارلی بتاؤں گا. جن کو سٹا لگانا ہے لگا دے، جن کو جوا کھیلنا ہے کھیل لے کہ انڈیا جیتے گا. آج فکس ہے. تو بس آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس پیدا کریں اور لوگوں کو دھوکے سے نکالیں، تھاٹ سے نکالیں، نیگیٹو تھاٹ سے نکالیں. یہ ساری چیزیں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کے اندر. آئیں نا بات کریں نا، چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، اپنے جو ہے کلپس میں لگا کے بات کریں، اپنے جو ہے وہ اخبارات کے اندر اس کو چلائیں. نہیں ہوتی. ہم نے کہا نہیں ہم بات کریں گے کہ جی یہ دھوکہ ہوا ہے، سب کو خریدا گیا ہے، ساری ٹیمز کو خریدا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہو گیا کام. جہاں جہاں ٹیمیں خریدی، ٹیمیں نہیں ان کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے چیزوں کو الٹ پلٹ کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر انکوائری ہو تو سب سامنے آ جائے گا. تو بس آج کی مختصر سی بات یہ تھی. میچ ضرور دیکھیں آپ جب میچ سٹارٹ، لیکن ہوگا یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.